الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وفي موضع الآخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد أنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اسٹیج پر تشریف فرما اجلہ علماء کرام مشائخ اعظام گرامی قدر حضرات بالخصوص حضور قائد اہل سنت حضور حجت الاسلام شان اہل سنت اور عزت اہل سنت حضور قبلہ سیدی عرفان شاہ صاحب مشہدی کاظمی موسوی دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر علماء کرام بالخصوص استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا سیدی خادم حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ حاضران محفل. مجھ سے قبل اجلہ علماء نے اپنے افکار اپنے خیالات اور اپنی گراں قدر تحقیق سے مسئلہ عزت رسول کو سمجھانے میں ایک بہت مؤثر انداز اختیار کیا. میں سب سے پہلے بہت مشکور ہوں حضور سیدی حجت الاسلام دامت برکاتہم العالیہ کا کہ اللہ رب العالمین پہلے دعا کریں اللہ رب العالمین حضرت کو صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے اور چرخ اہل سنت پر اللہ رب العالمین آپ کو اسی طرح درخشاں رکھے کہ جہاں آپ جاتے ہیں تو الحمدللہ غلغلہ اور وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے وہ علاقہ معطر ہو جاتا ہے. رافضیت، نجدیت، وہابیت، صلح کلیت
اور تفضیلیت کے جنازے نکل جاتے ہیں. لوگوں پر اگر تفضیلیت اور صلح کلیت کا رنگ سنیت کے نام پر ڈالا جائے تو شاہ صاحب کی صرف وہاں پر ورود مسعود ہوتا ہے اور وہ تمام تر کالے بادل چھڑ جاتے ہیں. اور یقیناً یہ فیضان امام احمد رضا فاضل بریلوی کا ہے. اور میں پہلے تمہیدی جملے کو تشکر کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ بات تو مسلم ہے جیسا کہ مسلم شریف کے اواخر کے اندر بھی امام مسلم نے اس روایت کو لیا ہے کہ روح ایک لشکر کی مانند ہے. آج آپ جس سے محبت کرتے ہیں یہ مزاج آج نہیں لے کر آئے آپ، یہ عالم ارواح سے لے کر آئے ہیں. یہ شوق آپ کے جسم کی صفت نہیں، آپ کی روح کی صفت ہے. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو ذکر فرمایا. اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے. جسم ترجمان روح کا، جسم بولیے ترجمان ہے روح کا. ہاں، جسم کو اگر صحیح صحبت مل گئی تو روح کی صحیح ترجمانی کر جاتا ہے، اور جسم کو اگر صحیح تربیت نہ ملی تو اپنی کثافت کی نجاست وہ روح پر گراتا ہے. لیکن اگر روح نفاست والی ہو اور مزاج اللہ کے پاس سے محبت و اطاعت کا لے کر آئے اور پھر صحبت و وراثت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے نصیب ہو تو وہ شخصیت سید عرفان شاہ صاحب نہیں ہوگی تو کون ہوگی؟ اور علم نفسیات کا یہ قاعدہ ہے کہ انسان کی طبیعت پر یا تو اس کی وراثت مؤثر ہے یا ماحول مؤثر ہے. اگر ہم علم نفسیات کا مطالعہ کریں کہ قرآن کا موضوع انسان ہے، قرآن کا موضوع انسان ہے. ہم نے حسامی میں بھی پڑھا ہے، یہ نور الانوار میں بھی پڑھا ہے، اصول شاشی میں بھی پڑھا ہے کہ انسان کا موضوع، قرآن کا موضوع انسان ہے. تو جب تک انسان کی نفسیات کو نہ جانا جائے قرآن کی تعلیم کو اس تک پہنچانا بہت مشکل ہوتا ہے. لہذا علم نفسیات کے ماہرین اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ کسی شخصیت کا کمال دو اعتبار سے ہوتا ہے، یا تو وراثت سے ہوتا ہے یا ماحول سے ہوتا ہے. یا تو وراثت سے ہوتا ہے یا ماحول سے ہوتا ہے. وراثت سے مراد وہ پلاٹ، وہ جس کو ہم ترکے کے مسائل لکھتے ہیں وہ مراد نہیں ہے. وراثت سے مراد وہ بنو ہاشم کا مزاج ہے. وراثت سے مراد اپنے نسل اور اپنے آبا و اجداد کا مزاج ہے. متقدمین ماہرین یہ کہا کرتے تھے کہ ماحول مؤثر ہوتی ہے شخصیت میں، وراثت مؤثر نہیں ہوتا. لیکن قرآن نبی پاک نے پہلے فرما دیا تھا کہ الناس معادن، وراثت بھی مؤثر ہوتی ہے. لہذا وراثت کی تاثیر اگر ہاشمی خون سے ہو اور ماحول حضور سیدنا جلال الدین شاہ صاحب کے گھر میں ہو، یہ شہزادے وہاں پر نہ پھلے تو کون پھلے؟ لہذا دعا کیجیے اللہ رب العالمین حجت الاسلام کا سایہ اللہ رب العالمین ہمارے سروں پر قادر قائم و دائم رکھے. اور آپ کہیں گے نا کہ تو اتنے جذبات میں یہ بات کیوں کرتا ہے، تو میں کہوں گا جو دشمن رکھتا ہے وہ یاروں کی اور مرشدوں کی قدر جانتا ہے. جو دشمن رکھتا ہے وہ دوستوں کی قدر جانتا ہے، اور جو بن پینتے کا لوٹا ہوتا ہے وہ حریص اور خود غرض ہوتا ہے. خود غرضی اس میں آتی ہے جس کی مٹی ناپاک ہوتی ہے، جو سورہ اعراف نے کہا. اللہ فرماتا ہے کچھ زمینیں ایسی ہیں جس پر چند قطرہ پانی گرے تو وہ لالا زار اور سبزہ زار بنا دیتی ہے، اور کچھ زمینیں ایسی ہیں کہ اس پر صبح شام بارش گرے وہ کیچڑ اور کانٹے پیدا کرتی ہے. تو سادات وہ ہیں جو وراثت کی بارش سے نائے ہوئے ہیں، یہ جہاں جاتے ہیں لالا زار اور سبزہ زار اور یقیناً یہاں پر ایک بہت بڑی شخصیت صاحب ضرب حیدری بھی موجود ہے، جن کی بارگاہ میں حضرت کے چہرے کے منور چہرے کی زیارت سے محروم رہا، اس میں پہچان نہیں پایا. لیکن میں یقیناً ان کے خانہ علم کا خوشاچی ہوں اور ان کے دروازے پر بیٹھنے والا ایک فقیر ہوں. میں ان کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جس محاذ پر آ کر انہوں نے اہل سنت کے مسئلے کا دفاع کیا ہے. ایسا اسٹیج آپ کو کہاں ملے گا
اور یقیناً یہ رضویت کا، اہل سنت کا، اور وہ اہل سنت کہ جو ممیز ہے خروج سے اور رب سے. حضرات گرامی اگر وہ شان دیکھنی ہے تو اسٹیج پر جلوگری علماء موجود ہیں. اور یقیناً انسان کی طبیعت کے انتخاب میں جو عرض کر رہا تھا پہلے سے لے کر آتا ہے. عزت رسول پر ہم کلام کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جن کی زبانوں سے سنتے ہیں پہلے ان کی اہمیت بھی دلوں میں ہونی چاہیے. میں نے اختصار کے ساتھ صرف علم نفسیات کے اصول کو گنوایا ہے. اس کی تشریح میں اگر جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ رسول کریم نے فرمایا کہ اس لیے بنو ہاشم سے وابستہ رہو. بنو ہاشم میں 4 خصلت ہیں. ایک تو وہ باطل کے سامنے جھکتا نہیں، اور اسبابی کمزوری کے اعتبار سے اگر جھک گیا تو لوٹ کر بولیے پھر حق کا دفاع کرتا ہے. سید کو شیخ الاسلام لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، سید پیدائشی شیخ الاسلام ہوتا ہے. اس مزاج کے سید پیدائشی شیخ الاسلام ہوتا ہے. لہذا یہ لمحات ہمیں سیدنا پیر مہرلی شاہ صاحب کی یاد دلا رہے ہیں کہ اس وقت بھی اہل سنت کی قیادت ایک سید فرما رہا تھا. حضور سیدنا میرے آقا پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری آج الحمدللہ ان تمام کی روحانی وراثتوں کے امید حجت الاسلام ہمارے درمیان جلوگر ہیں. اب ہمیں چاہیے کہ ہم فتنہ قادیانیت کے مقابلے پر جس طرح اہل حق حضور سیدنا قطب عالم اعلی حضرت پیر مہرلی شاہ صاحب سے جڑ گئے تھے اور تحریک پاکستان میں سید پیر جماعت علی شاہ صاحب سے جڑ گئے تھے، لہذا آج عزت رسول کے تحفظ کے لیے چاہے صلح کلیت ہو، چاہے صلح کلیت ہو یا تفضیلیت کے باطل نظریات ہو جو عزت رسول کے متحملین افراد کے اندر اتاری جا رہی ہے، اس سے اپنے آپ کو اور اس پورے شجرے اہل سنت کو بچانا ہے. تو آؤ انہی سادات کے جانشین حجت الاسلام کے اس عظیم حرابل دستے کے اندر شریک ہو جائیں. قیادت کے لیے بھی عقل چاہیے، نسب چاہیے، حمیت چاہیے. سمجھ آئی بات؟ حمیت چاہیے، اور حمیت ماحول سے بعد میں وراثت سے پہلے آتی ہے. غیرت ماحول سے بعد میں اور وراثت میں پہلے آتی ہے. آج جنہوں نے اپنے موقف چینج کیے نیٹ پر ان کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں. خیر میں موقف کی طرف آتا ہوں، علماء موجود ہیں. سنیے نبی پاک نے فرمایا کہ روحیں اپنا مزاج خود رکھتی ہیں. بولیے سبحان اللہ. فرما روحیں لشکروں کے مانند ہیں. یہ جو آج آپ سادات سے محبت کرتے ہیں حضور کی نسبت سے، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں حضور کی نسبت سے، صحابہ سے محبت کرتے ہیں حضور کی نسبت سے، تو لہذا یہ آج آپ نے نہیں سیکھا. ایک نسبی وراثت ہوتی ہے اور ایک ماحول ہوتا ہے. یہ ماحول تو جسم کی تربیت کا ہے، لیکن خوش نصیب وہ ہے کہ ایک ماحول ارواح کا ماحول ہوتا ہے، عالم ارواح کا ماحول. تو حضور فرماتے ہیں کہ روحیں اپنا مزاج لے کر آتی ہیں. وہ وہاں جس سے پیار کر رہی تھی دنیا میں بھی اسی سے پیار کر رہی تھی. وہاں جس سے متاثر تھی دنیا میں بھی اسی سے متاثر ہے. لہذا کوئی قرآن و سنت اور دلائل کو جاننے کے باوجود سرکار کی عظمت و شان اس کے قلب و جگر میں پیوستہ اور راسخ نہ ہو تو اس کی تحقیق کا قصور بعد میں، پہلے اللہ کا اس پر کرم ہی نہیں ہوا. تو سنیو خوش ہو جاؤ کہ آج یہاں پر بیٹھ کر عزت رسول کا ڈنکا بجانا یہ بعد میں تھا. یہ تو ہمارے کسی عمل کا نتیجہ نہیں، رب نے ازل سے ہماری روح کو مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دیا. کیونکہ یہ میں کوئی عقلی فلسفہ نہیں پیش کر رہا، یہ نبوی تعلیم کا محصل ہے. حضور نے فرمایا جسم میں تمہارے روح آنے سے پہلے روح عالم ارواح میں تھی، وہاں جس سے متاثر تھی تو دنیا میں بھی اسی سے متاثر ہوگی. آپ دیکھیے نا کہ کسی شخص سے آپ ملتے ہی نہیں ہیں اور کوئی شخص بڑھاپے میں ملے تو اس کو اتنا عشق ہو جاتا ہے جتنا اپنے 90 سال میں کسی سے نہیں کیا تھا. تو گویا کہ وہ روح ڈھونڈتی ہے اور وہاں تک پہنچتی ہے.
آپ جن بزرگوں اور مشائخ سے محبت کرتے ہیں آپ کو یوں لگتا ہے جیسا گہرا تعلق آپ سے بہت پرانا ہے. تو لہٰذا یہ پرانی تعبیر یہ رسول اللہ نے ذکر فرمائی ہے کہ روحیں اپنا مزاج لے کر آتی ہیں اور جب جسم میں داخل ہوتی ہے اپنے ہدف اور مرکز کو دیکھتی ہے تو جسم بھی اس پر قربان ہو جاتا ہے, روح بھی اس پر قربان ہو جاتا ہے. تو لہٰذا سنیو, یہ آپ کے لیے مرتبہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں, بہت عظیم مرتبہ ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر حضور کی شان کو بیان کرنا یہ ہمارے کسی عمل کا اجر نہیں ہے, یہ اللہ کا محض فضل ہے کہ اس نے پہلے سے ہماری روح کو مصطفیٰ کی مدح کے لیے چن لیا تھا. لوگ کہتے تھے ہمیں نظر نہیں آتا, ہم نے کہا تمہیں نظر کیسے آئے گا, تمہیں وہاں نظر نہیں آیا تو یہاں کیسے نظر آئے گا, تمہیں وہاں نظر نہیں آیا یہاں کیسے نظر آئے گا. کہتے تم ایک آیت سے 100 محبت کے جملے نکالتے ہو, یہ کیسے ہوتے ہیں. ہم نے کہا وہاں بھی نعت خوانی کر رہے ہیں تو یہاں بھی نعت خوانی کر رہے ہیں. تو لہذا روحیں یہ مزاج بولیے لے کر آتی ہے, اور جس کے مزاج دوسرے کے مزاج سے مخالف ہونا وہ اس کے قریب کبھی نہیں جاتا. وہ اس کے قریب اگر بناوٹی حال بھی رکھے تو سنڈی ٹوپی سے بھوری ٹوپی پر آئے تو عقیدہ چینج. اگر وہ ماحول مصنوعی بنائے گی تو استقرار نہیں آ سکتا, اس لیے کہ استقرار ٹوپیوں سے نہیں آتا, روحوں سے. اب تیری روح کو اللہ نے قبول نہیں کیا تو ہم سے جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے. کبھی اس کو شکایت کہ یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا, ہم نے کہا ہم صرف انٹروڈکشن اور تعارف کرا رہے ہیں, آپ غور کریں. کہنے لگا روح ٹھیک نہیں ہو سکتی. میں نے کہا ایک طریقہ ہے ٹھیک ہونے کا, وہ کیا کہ اگر کسی کو وراثت میسر نہ ہو تو پھر ان کے قدموں کا ماحول اپنائے, ان کے قدموں کے ماحول سے وراثت کی گڑبڑ بھی ٹھیک ہو سکتی ہے. ایک طریقہ ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اس لیے ایک بات مزید میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور متذکرہ آیت کریمہ کا آخری خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. وہ یہ ہے, اب آپ دیکھیں شاہ صاحب بھی اپنی تقریروں میں یہ بیان کرتے ہیں, نعرہ رسالت, آستانہ علی علی پور سیدنا شریف. شاہ صاحب بھی اپنی تقریروں میں یہ بیان فرماتے ہیں, استاد العلماء خادم حسین صاحب بھی یہ بیان کرتے ہیں. یہ تجربے سے اور واقعی میں ذوق رکھنے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہر دور میں عزت رسول کا ایک سپاہی ہوتا ہے جس کے جھنڈے تلے فوج جمع ہوتی ہے. تو میں کہتا ہوں یقیناً ماضی قریب میں امام احمد رضا فاضل بریلوی کی شخصیت ہے. یہ سارے اولیاء اپنی جگہ پر سب کو سلام, لیکن ایک شخصیت کا ذکر اس اعتبار سے کہ وہ دوسری ناراض نہیں ہوں گی. سب کا مشن ایک ہی ہے, ایک کی بھی شان بیان ہو گئی تو سب کی شان بیان ہو گئی. اور فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ کے پیغام کو لے کر جو اس مشن کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. اب آئیے قرآن کریم کی اس آیت کی طرف, عزت رسول کے عنوان سے, لیکن اس کا مقدمہ امام احمد رضا نے بڑا خوبصورت باندھا کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. کیا شعر ہے, کبھی آپ تنہائی میں گنگنائے آپ پر بج طاری ہو جائے گا کہ لفظ عزت کا جو استعمال فاضل بریلوی نے یہاں پر کیا کہ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. یقیناً وہ آیت کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جب کفار مشرکین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر کو اذیت پہنچاتے ہیں تو قرآن گویا ہوتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. حبیب ان کفار کے طعن و تشنیع سے تیرا قلب و جگر ملول نہ ہو جائے, محبوب حزین نہ ہو, پریشان نہ ہو. یہ گھٹیا تیرے مقام کو کیا جانے, ایک وقت کیا ابھی ہم نے تجھے وہ شان دے دی ہے کہ ہمارے عرش کے ساتھ تیری کرسی لگے گی, ہم خدا ہو کر اور ہماری ساری خدائی تیری واہ 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 کر رہی ہے, تیری واہ واہ بیان کر رہی ہوگی. اور چشم تصور میں ذرا سوچئے کہ سید عالم جب, کیونکہ دونوں روایت بخاری میں موجود ہے, ابن جریر تمام ہمارے مفسرین نے لکھی ہے اختصار کے ساتھ کہ جب سرکار عرش پر جلوگر ہوں گے, بولیے سبحان اللہ, تو یہ بے اجام کے بولنے کی اتنا بڑھا دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, وہ کر دیا. تو
میں نے کہا اس وقت تو سارے سینٹی میٹر مینٹی میٹر ختم ہو جائیں گے، اور حضور کو یوں نہیں یوں دیکھنا ہوگا. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. نہ میری ذات سے کسی کو بھی اختلاف ہو، میرے مضمون سے کسی کو اختلاف نہیں ہوگا. بولو سبحان اللہ. اب غور سے سنیے، میرے آقا جب خدا کے عرش پر، اور ایک روایت صحابی کی ہے کہ عرش کے ساتھ کرسی لگے گی، بار بار آپ نے سنی ہوگی، ہمارے اساتذہ یہاں بیٹھے ہیں، لیکن یہ تعریف یہ ہے کہ جتنی دفعہ کی جائے اس کی چاشنی اور بڑھتی ہے. تو سید عالم کی کرسی مقام محمود جہاں شفاعت ہے، وہاں باقاعدہ یہ ایک کرسی کے مانند سید عالم کو خدا عرش پر بٹھائے گا. اور ایک ہے کہ جناب عرش کے ساتھ کرسی لگے گی تو سارے اولون والآخرون، پہلے اور آخری تمام جمع ہوں گے. اور ابھی مدح کا اشارہ زبان سے بعد میں، سروں سے پہلے ہوگا. حضور کو کوئی برابر نہیں دیکھ سکتا، بلکہ میدان محشر میں جب میرے آقا آئیں گے تو عزت مصطفیٰ کی پذیرائی ایسی، سر اٹھا کر دیکھنا، یوں دیکھنا پڑے گا. بولو سبحان اللہ. اور یوں دیکھتے ہوئے مولانا حسن رضا خان صاحب نے نقشہ کھینچا، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا. ارے جو کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا. اور اسی مقام پر امام محمد رضا نے کہا کہ انبیاء، اصفیاء، اغواث، ابدال، جنتی سب موجود ہوں گے اور سب کہیں گے واہ واہ عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی. ارے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مرحبا شاہ صاحب، کیا کہنے سے. اب کیا منظر ہوگا. آپ چھوڑیں، تقریر مقریر نہیں ہو رہی، چھوڑیں اس کو. آپ ذرا تصور میں سوچئے کہ کیا منظر ہوگا. اور جب میرے آقا کی یہ شان مسلم کتاب القرات والی حدیث، یوم یرغب الخلق حتی ابراہیم، ساری خدائی میرے قدموں پر آئے گی، یہاں تک ابراہیم بھی آئیں گے، میری جانب آئیں گے. جب رسول اللہ عرش کے ساتھ لگی کرسی پر بیٹھے ہوں گے تو ذرا سوچئے منظر کیا ہوگا. عرش کی معنویت بتاتی ہے کہ وہ نیچے نہیں سروں سے اوپر ہوگا، وہ نیچے نہیں سروں سے اوپر ہوگا. حضور کو یوں نہیں یوں دیکھنا ہوگا. فرمایا حبیب آج جو تیرے آگے نہیں کھڑا ہوتا اس کی گردنوں کو بھی ہم اوپر کریں گے. جس کی گردن اوپر ہو گئی جنت کی کنجی مل گئی، جس کی نیچے ہو گئی اس کو اسفل. آپ یہ دیکھیے، اسی کو امام محمد رضا نے ذکر کیا. ہماری کمزوری ہے ذوق کی بنا پر ہمیں جوش نہیں آتا، لیکن میرے امام پر کیا کیفیت تھی. فرمایا دیکھنی ہے عشر میں. آپ نے غور نہیں کیا اعتماد کتنا ہے یہاں پر. دیکھنی ہے، بولے سبحان اللہ. سوچنی نہیں ہے. میرے امام کا اعتماد دیکھیے. فرمایا دیکھنی ہے، دیکھنی ہے، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول ہے. اور آخری ایک بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں. حضرت فاروق اعظم پہنچے دربار رسالت میں، کہنے لگے حضور قد بلغ من فضیلتک عند اللہ تعالی سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان اقسم بحیاتک دون سائر الانبیاء. وہ بھی کہتے ہیں صبح شام پڑھ دے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا المبارك. کہتے جی ہم تفسیر قرآن کر رہے ہیں. میں نے کہا کتنے دن میں ختم کرو گے قرآن؟ کہنے لگے جی 10 دن میں. میں نے کہا 10 دن میں تو وانت حل نہیں ختم ہوتی. صرف ایک یہ آیت کا حصہ نہیں ختم ہوتا. کہتا ہے اس کا تو معنی سمجھ میں آیا. میں نے کہا معنی ملا کے آگے نہیں، یہ روحیں لے کر آتی ہیں. روحیں بولیے، روحیں لے کر آتی ہے. ملا ترجمہ کر کے گزر جاتا ہے، لیکن فاروق اعظم کی روح کا مزاج آپ دیکھیے. جب اس آیت کو پڑھے تو جھوم گئے. لعمرک انہم لفی سکرۃ یعمہون، جھوم گئے. آیات لے کر بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا اللہ نے قدر و شان و عزت و مقام آپ کو عطا فرمایا؟ بولیے سبحان اللہ.
بولیے سبحان اللہ. کہ کیا مرتبہ اور مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا کہ قد بلغ من فضیلتک عند اللہ تعالی. آپ کی عزت و شان خدا کی بارگاہ میں اتنی بڑی کہ خدا نے آپ کی عمر کی قسم اٹھائی, کسی نبی کی عمر کی قسم نہیں اٹھائی. اور اگلا جملہ جو قاضی اعظم نے نقل کیا, علامہ خفاجی نے نقل کیا اور میرے امام نے فرمایا پھر آگے ایک ایک آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں. سنیوں کا مزاج ہے نا, وہ دیوڑا نعت پڑھتا محمد کا روزہ قریب آ رہا. میں نے کہا شاعری, ابھی حضرت صاحب شاعری کر کے گئے, یہ دیکھیں اس کو کہتے زمین پر لکھنا ہے. وہ کہتے جی محمد کا روزہ قریب. میں نے کہا نہ تمہارے وہاں خوش الہانی نہ شعر ہے. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا تمہارا شعبہ نہیں ہے. وابیو تمہارا شعبہ نہیں ہے. عزت رسول کا بیان تمہارا شعبہ نہیں ہے. مدحت مصطفیٰ تمہارا شعبہ نہیں ہے. تقریر کرتے ہو نعتیں پڑھتے تھکتے نہیں. ہم نے کہا شعبہ ہمارا ہے. بولیے سبحان اللہ. ہم نے کہا جی شعبہ ہمارا ہے. اور انہوں نے ڈینگے مار کر نعت بھی لکھی نا, تو کیا لکھتے ہیں جی. وہ آج کل میں نہیں کہنا چاہتا علماء بیٹے ہیں, وہ پہلے ناچ گانے کرتا تھا, آج وہ دوسری طرف آیا. وہ کہتا ہے فرشتوں جاؤ کہو سعید آ رہا ہے. میں نے کہا سعید کی ایسی کہ تیسی بارگاہ مصطفیٰ میں تو جیسے نیش کے بارے میں کہا جائے سعید آ رہا ہے. ہم نے کہا بابیوں تمہارا شعبہ نہیں تھا. جن کا شعبہ تھا نا وہ بارگاہ رسالت کے بارے میں بول گئے. کون پوچھے تیری بات رضا, ارے تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. ہم نے کہا جس کا شعبہ تھا وہ کہہ گئے کتھے مہر علی, او کتھے تیری سنا گستاخ اخیا, کتھے جا لڑیا. مرحبا 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 شاہ صاحب, کیا کہنا کیا کہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سعید آ رہا ہے. وہ سعید آ رہا ہے. سعید اپنے محلے میں نہیں رہ سکتا اتنا بدنام. سعید اپنے محلے میں نہیں رہ سکتا اتنا بڑا کرپٹ ہو. وہ کہہ رہے جی دربار رسالت میں سعید آ رہا ہے. اور میں نے کہا سعید تو خود حکایت اولیاء میں نقش قدم عاشق الہی میٹھی میں جو لکھا حافظ زامن جلال آبادی کے بارے میں, حافظ زامن کے بارے میں, وہ تو اسی نقش قدم پر ہے. تو سعید کی عزت تو گھر میں نہیں ہے. تو رسول اللہ کی بارگاہ میں کہنا کہ سعید آ رہا ہے, جن کی عزتوں سے لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں اور جن کی عزتوں کا فخر لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ان کی عزت کو, جب وہ جاتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں تو وہ یہ نہیں کہتے میں آ رہا ہوں. تو کون پوچھے یہ بارگاہ ایسی ہے, کون پوچھے, اوے کون پوچھے, کون پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے. اب آپ دیکھیے مزاج ہے, یہ مزاج. افر منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر, افر منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر. ارے بھیڑ میں ہاتھ سے کم وقت کے ایمان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. لے رضا سب تو چلے مدینے کو, میں نہ جاؤں ارے خدا نے. حضرت عمر کا آخری جملہ سنیے, میں گفتگو ختم کرتا ہوں. ہمارے اساتذہ موجود ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ, یہ ڈنڈی مار کے آگے چلے جاتی. وہ ہمارے علاقے میں تھے, وہ زمانے طالب علم ہم پڑھتے تھے نور رضا, تو وہ حی علی الصلاۃ کا مسئلہ کھڑے ہونے کا. تو ہمارے ایک دوست تھا سوات کا, تو اس نے کہا دخل اس نے کہ یار, میں نے کہا تھا نور رضا کے پخبل آقا صاحب مراقی اور نور رضا لکھے دے. میں نے کہا نور رضا میں ہے, انہوں نے لکھا ہے. ہم رابعہ یہ ثالثہ پڑھ رہے تھے. ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو, جب حوالہ دکھایا تو کہنے لگے یار شاہ جی خدا قسم دے کم وقت سبق کو کنا زمان استاد میں جب مخ کے زیادہ استاکار خبر نہ تھا. کہنے لگے جب یہ سبق آیا تو استاد نے صفحہ پلٹایا. کہنے لگا بیٹے آگے چلو, یہاں تمہارا کام نہیں ہے, یہاں تمہارا کام نہیں ہے. اب آپ سنیے, حضرت فاروق اعظم کا نام لینے والے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو ان کے نظریات کو بھی اپناتے ہیں.
حضرت فاروق اعظم رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا مرتبہ، آپ کی عزت و شان رب کریم کی بارگاہ میں اتنی بڑی ہوئی ہے، اتنی عظیم ہے کہ رب کریم آپ کی عمر کی قسم اٹھاتا ہے. اور بقول امام قرطبی کے ھذا نہایت التعظیم وغایت البر والتشریف، اللہ آپ کی عزت کی انتہا کو بیان کرتا ہے، آپ کی عظمت کی انتہا کو بیان کرتا ہے. آگے حضرت عمر نے ایک اور آیت پڑھی لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. گویا معنی یوں بنا ہوگا کہ عمر تو بتا ذرا کیا اس میں میری شان ہے، بتا. دیوڑا تو بولتا رہے گا تو بتا کیا شان ہے اس میں. تو حضرت عمر نے اس کی تفسیر جو بیان کی، یوں سمجھیے آپ فرض کیجئے کہ سرکار نے خود پوچھا ہو کہ عمر وانت حل بہذا البلد کو تو کیسے سمجھتا ہے؟ تو نے 10 سال یا 12 سال میرے ساتھ لگا کر میری مکمل شاگردی اختیار کی اور سورہ بقرہ سمجھی، تو میں نے فہم و تفہم دونوں تجھے دے دیا. اب ذرا یہ بتا کہ وانت حلم کو تو کیسے سمجھتا ہے؟ تو سیدنا عمر کیا کہتے ہیں کہ قد بلغا من فضیلتک عند اللہ تعالی ان اقسم بتراب قدمیک. یا رسول اللہ، آپ کی عزت بارگاہ الہ میں ایسی ہے کہ خدا آپ کے سر مقدس، آپ کے سینے مقدس، دراصل اس آیت میں آپ کے پاؤں پر لگنے والی مٹی کی قسم اٹھاتا ہے. کون اٹھاتا ہے؟ بولو کون اٹھاتا ہے؟ الفاظ دیکھیے، یہ کہتے تم کیسے الفاظ لاتے ہو؟ اللہ سے مقابلہ کروا رہے ہو. جو اللہ سے، اللہ کے سامنے نبی کا تعارف کرو نا، تو الفاظ ذرا ایسے ایسے ہونے چاہیے کہ جس کا نام محمد علی معاذ اللہ اس قسم کے. میں نے کہا یہ صحابہ کا طریقہ ہے، جب بیان کرتے تو کہتے ہیں انقسم بتراب قدمے، خدا آپ کے قدم کی نہیں بلکہ قدم پر لگنے والی مٹی کی قسم اٹھاتا ہے. قدم پر لگنے والی بولیے. اور کیا بات کی امام راضی نے عزت رسول کے عنوان سے فرمایا ورفعنا لک ذکر، حبیب تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. یہ تو عنوان ہم گنوا رہے ہیں، تقریر تھوڑی ہو سکتی اس موضوع پر، وہ تو بہت لمبا مسئلہ ہے. وہ تو شاہ صاحب کی زبان سے جھجتا ہے کہ جن کی زبان سے سن کر ہم جیسے خوش چشمے بھی چلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ تو شاہ صاحب کا شیوا ہے، یہ تو ان کی موجودگی میں بیٹھ کر اپنے لیے ذریعہ نجات اور اپنے لیے اصلاح کا باعث بھی اور اس اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے بھی کہ الحمدللہ مولا تو نے یہ سعادت بھی ہماری قسمت میں لکھی تھی کہ ان اجلہ علماء کے قدموں میں بیٹھ کر، جن کے سینے سے علم سیکھا تھا، اب ان کے قدموں میں بیٹھ کر تیرے مصطفیٰ کی تعریف کریں گے. سعادت کی بات ہے، میں لفاظی نہیں کر رہا، میں اپنے آپ کو اسی درجے پر سمجھتا ہوں، اور نہ سمجھوں تب بھی کیا ہوتا، میں ہوں اس درجے پر. اب توجہ رکھیں اس بات پر آپ، اور میں گفتگو ختم کرتا ہوں. امام راضی نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک مصطفیٰ کی عزت کا عظیم عنوان ہے. ایک تو درس کی کتاب بیضاوی ہے، اس میں موجود ہے یہ لکا کا اضافہ خود مبالغہ ہے. ورفعنا لک ذکرک فرمایا یہ لکا کا اضافہ جو ہے فیفید للمبالغہ، آیت تو ہونی چاہیے تھے ورفعنا ذکرک، فرمایا لکا کا اضافہ مبالغے کے لیے لایا. غیر مقلد کہتے بڑا مبالغہ کرتے ہو. ہم نے کہا یہ عمر کی قسم اٹھانا، یہ پاؤں کی مٹی کی قسم اٹھانا مبالغہ نہیں ہے. تیری بیوی تو تیرا کھوپڑا نہیں دیکھنا چاہتی، اور رسول کے پاؤں پر لگی ہوئی مٹی کو خدا یاد کرتا ہے. یہ مبالغہ نہیں ہے بولے، لیکن مبالغہ حق ہے، غیر حق نہیں ہے. مبالغہ حق ہے جو عزت و کرامت رب کریم نے خود مصطفیٰ کو عطا فرمائی. امام راضی نے کیا پیارے جملے لکھے، فرمایا ورفعنا لک ذکرک، حبیب تیری عزت کو ہم نے اور بلند کیا، تیرے ذکر کو اور بلند کیا. کیونکہ ورفعنا لک ذکرک، ذکرک ایک خود ایک مجموعہ، ایک مستقل عنوان ہے جس کے کئی ابواب بنتے ہیں. میلاد بھی اس کا باب ہے، صلاۃ والسلام بھی اس کا باب ہے، حاضر ناظر بھی اس کا باب ہے، علم غیب بھی اس کا باب ہے، ندا و توسل کا مسئلہ بھی اس کا باب ہے. فرمایا محبوب یہ دیوڑوں کے روکنے سے نہیں ہوگا، قیامت تک یا رسول اللہ کے نعرے لگیں گے. کیوں؟ ورفعنا لک ذکرک. غیر مقلد وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، تو میں نے کہا ورفعنا لک ذکرک کے ساتھ تطبیق کرو اس کی.
تطبیق کرو اس کی. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. میں نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ بھی اسی قرآن میں ہے. تطبیق کر کے بتاؤ کہ کیا مراد ہے. سنی جانتا ہے جس کا ذکر خدا کو پسند نہیں اس کا ذکر اس کے گھر میں بھی نہیں, مومن کے دل میں بھی نہیں, اور جس کا ذکر پسند ہے وہ منبر میں بھی, قلبے میں بھی, اذان میں بھی, اور مومن کی دھڑکن میں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے. کھلے آنکھ سلے. امام راضی نے دوا میں عزت پر ایک جملہ لکھا ہے اور اس پر گفتگو ختم. دوا میں عزت پر. حبیب آپ کی عزت کو ہم نے دوا متا مٹ گئے. یہ مانا کہ فاضل بری میں غوث اعظم نے لکھا, لیکن اس عنوان میں پڑھتا ہوں. مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے, آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. امام راضی نے دوا میں عزت مصطفیٰ پر ایک جملہ لکھا. فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, حبیب تیرے ذکر کو ہم نے بلند کیا. فرمایا کیسے؟ فرمایا کہ فَالْقُرَّاءُ يَحْفُظُونَ الْفَاظَ مَنْشُورِكَ وَالْمُفَسِّرُونَ يُفَسِّرُونَ مَعَانِ فُرْقَانِكَ بَلِ الْعُلَمَاءُ وَالسَّلَاطِينُ يُصَلُّونَ عَلَيْكَ وَيُسَلِّمُونَ عَلَى وَرَاءِ الْبَابِ وَيَمْسُحُونَ وُجُوهَهُمْ بِتُرَابِ قَدَمَيْكَ وَيَرْجُونَ عَنْكَ الشَّفَاعَةَ وَهَذَا الشَّرْفُ بَاقٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ امام راضی نے لکھ دیا. فرمایا محبوب تیرا ذکر ہمیشہ رہے گا, اس لیے کہ تیری عزت کا عنوان جو ہے وہ ہمارا کلام ہے. فرمایا قرآن اس کی حفاظت کرتے رہیں گے, مفسرین اس کے معنی کو کھولتے رہیں گے, علماء اور سلاطین تجھ پر درود پڑھتے رہیں گے, سلام کے لیے تیرے دروازے کے پیچھے آئیں گے, اور وَيَمْسَحُونَ وُجُوهَهُمْ بِتُرَابِ قَدَمَيْكَ بڑے بڑے سلاطین تیرے روزے کی خاص اٹھا کر چہرے پر ملیں گے. وَيَرْجُونَ شَفَاعَةَ, اور تجھ سے شفاعت کی امید کریں گے. محبوب یہ ایک دو دن نہیں ہوگا. هَذَا الشَّرْفُ بَاقٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت تک ہم تجھے یہ دمام شرف عطا فرمائیں گے. اور بروز قیامت عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا, اس کی دوسری جہر شروع ہوگی جس کے لیے نہایا کبھی نہیں. اسی کو فاضل بریلوی نے فرمایا کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو. مزاتا میں جب کرسی پر اچھل اچھل کر عشق رسول بیان کریں تو خارج میں بھی اس کو نافذ کریں. خارج میں بھی بولیے, خارج میں بھی نافذ کریں. ابھی حضور سیدی مناظر اسلام عبدالطواب اچھروی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ حسام الحرمین کی بات کر گئے, تو یہ بیان کرنا تقریر میں کہ حضور کی بارگاہ میں عذر طبعی بھی عذر نہیں بنتا. ثقل سماج سے بھی اگر آواز بلند کی جائے تو وہ بھی حرام ہے. جب سرکار کی بارگاہ کی حرمت یہ کہ صحابی کا ثقل سماج بھی مانے نہیں, اس کے باوجود فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, تو وہ گندی گالیاں جو برہن قاطعہ میں لکھی گئی, وہ گندی بکواسیں جو حفظ الایمان میں لکھی گئی, وہ گندی باتیں جو تحذیر میں لکھی گئی, اس کے لیے تیرا قلم رکتا اس لیے کہ یہ تو روحوں کا کام تھا. یہ دیواروں کو اشتہار لگانے سے کچھ نہیں ہوتا, سارا مشن گزر گیا, اب آ کر کیا کرے گا. یہ تو روحوں کا کام تھا. بولیے سبحان اللہ. یہ صرف یہ عزت رسول کے تقاضے پر بات کر رہا ہوں, ورنہ کوئی پاگل ہے دشمن پالے اپنے. لیکن مقتضا آس الحب للہ والبغض فی اللہ. قاضی ثناء اللہ کہتے ہیں نا, محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دشمنوں سے دشمنی ہو اور دوستوں سے دوستی ہو. فرمایا عزت محبوب تیری عزت کا شرف یہ ہے کہ قیامت تک ہم تجھے ساری خلق کو تیرے قدموں میں لے کر آئیں گے, اور میدان محشر میں بھی موسیٰ بعد میں آئیں گے, ابراہیم پہلے آئیں گے. عیسیٰ بعد میں آئیں گے, ابراہیم پہلے آئیں گے. کیوں؟ فرمایا وہ جد ہے نا
فرمایا ان کو تیرے قدموں پر لائیں گے اور وہ تجھ سے حاجتیں طلب کریں گے تاکہ تیری عزت و شان جس پر اب تک منکشف نہیں ہوئی، جس پر ہو گئی وہ تو جنتی ہے لیکن منافقین کے سامنے ہو جائے، اور اگر وہ وہاں پر کھڑے ہو کر کہنے لگے سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، تو فرشتے کہیں گے یہ تو ایوان اقبال میں کہنا تھا نا، یہاں کر کیوں کہہ رہا ہے؟ ٹائم ختم ہو گیا، جس نے ایوان اقبال میں کہہ دیا وہ جنت میں پہنچ گئے۔ تو ذکر خدا مل کر پڑھیے میرے ساتھ، ذکر خدا مل کر پڑھیں، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو دیوڑو، ذکر خدا۔ وہ ہمارے کچھ ناطخواں ہوتے کہتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، منافق دور ہو۔ تو میں نے کہا تو پڑھتا کیوں ہے یہ؟ پھر جب جرت نہیں تجھ میں پڑھنے کی تو پڑھتا کیوں ہے یہ؟ منافق دور ہو۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت تیرے سے زیادہ محتاط تھے منافق۔ ہم نے کہا جو لفظ وہابی میں وہ پورا اسم مسمہ آ جاتا ہے، تو اب مل کر پڑھیں، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ اور یہ شعر پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، جو مقدمہ تھا اس کا کہ عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں، عزت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز سے شان مصطفیٰ بیان کر رہے تھے۔ اب میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کراچی سے آئے ہوئے نعت خان جناب غلام مصطفیٰ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو نور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر۔